هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 4، جار مجرور سے متعلقہ ضروری باتیں اور اہم قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 6 قواعد پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہے ہمارا قاعدہ نمبر 7 ہوگا، اور اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 6 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہمارا ہوگا پارٹ نمبر 7۔ اس ویڈیو کا پارٹ نمبر 7 ہوگا اس سبق کا جو اس سلسلے میں ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ 7واں قاعدہ کیا ہے۔ 7ویں قاعدے سے پہلے میں آپ کو پیچھے کا ایک مرتبہ خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ ہم لوگ جار مجرور کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ حروف جارہ ہوتے ہیں، حروف جارہ، جارہ کا لغوی معنی جو ہے وہ ہوتا ہے کھینچنے والے۔ یہ جو حروف جارہ ہوتے ہیں یہ فعل یا پھر شبہ فعل کا معنی کھینچ کر اپنے مدخول تک پہنچاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس کا نام جو ہے حروف جارہ رکھا جاتا ہے۔ 17 ہوتے ہیں، باؤ تاؤ کاف و لام واو منذ مسخلہ ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی الا، اور یہ اسما پر داخل ہوتے ہیں۔ اسما پر داخل ہو کے اسما کو جر دے دیتے ہیں، جس پر یہ داخل ہوتے ہیں اس کو اس کا مجرور کہتے ہیں۔ بس یہی جار مجرور ہوتا ہے۔ جار مجرور جو ہے وہ پہلا قاعدہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جار مجرور جو ہے وہ تنہا کچھ نہیں بنتے، اگر یہ کسی بھی جگہ پر خبر، صلہ، صفت یا حال وغیرہ بن رہے ہوں تو اپنے کسی نہ کسی متعلق سے مل کر ہی بنیں گے۔ اب جار مجرور کو قاعدہ نمبر 2 میں ہم نے پڑھا تھا کہ متعلق کہتے ہیں تعلق قائم کرنے والا، جس سے یہ تعلق قائم کرتے ہیں اس کو اس کا متعلق کہتے ہیں۔ اب کبھی ہم کو جار مجرور نظر آئے تو ہم کیسے تلاش کریں کہ اس کا متعلق کیا ہے؟ تو یاد رکھیں قاعدہ نمبر 3 میں ہم نے پڑھا ہے کہ جار مجرور کے 6 چیزیں متعلق ہوتی ہیں۔ ایک فعل، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تبدیل، صفت مشبہ اور مصدر۔ یہ 6 چیزیں جو ہے عموماً یہ 6 چیزیں جو ہے وہ اس کے متعلق ہوتی ہیں۔ تو ہمیں جب جار مجرور نظر آئے گا تو ہم اسے تلاش کریں گے۔ پھر قاعدہ نمبر 4 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جار مجرور کے ایک سے زائد متعلقین عبارت میں موجود ہوتے ہیں تو پھر ذرا کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم کیا کریں، ہم عبارت کا ترجمہ بار بار اس جار مجرور کے ساتھ جو ہے وہ کر کے دیکھیں، اس کے متعلق کا ترجمہ بار بار کر کے دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ درست متعلق جو بھی ہمیں محسوس ہو سیاق و سباق اور مفہوم کے اعتبار سے تو ہم اسی کو اس کا متعلق بنا دیں گے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ جار مجرور کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ ظرف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ظرف لغو اور ظرف مستقر۔ جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود ہوگا تو ظرف لغو، نہیں ہوگا تو ظرف مستقر۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر 5 افعال ہیں، وہ افعال عامہ ان کو کہا جاتا ہے۔ قاعدہ نمبر 6 میں ہم نے پڑھا ہے وہ افعال عامہ جو ہے حصول، ثبوت، کون، نزول اور وجود ہیں، ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ پھر قاعدہ نمبر جو ہے وہ ہم لوگوں نے اس میں پڑھا کہ اس میں قاعدہ نمبر یہ جو 7 ہے، اس قاعدہ نمبر 7 میں ہم لوگ جو پڑھنے والے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں متعلق بنانے کے لیے ابھی جو ہم نے اس سے پہلے جو قاعدہ پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ افعال عامہ کو مقدر مانا جاتا ہے، اور افعال عامہ حصول، ثبوت، کون، نزول اور وجود ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ تو مصادر ہیں تو ان مصدر سے ہم کیا ان مصدر کو متعلق مانیں، یا پھر ان مصدر سے ہم جو افعال بناتے ہیں جن کو افعال مشتقہ کہا جاتا ہے، مصدر سے جو بناتے ہیں افعال مشتقہ، اور جو اسما بناتے ہیں جیسے اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تبدیل، صفت مشبہ، جو ہم لوگ مصدر سے بناتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اسماء مشتقہ۔ تو کیا کوئی خاص پابندی ہے، کوئی خاص قید ہے کہ مصدر کو بنائیں متعلق، یا پھر ان مصدر سے ہم لوگ افعال نکال کر ان کو متعلق مان لیں، یا پھر ان مصدر سے جو اسماء ہیں ان کو متعلق مانیں؟ تو یاد رکھیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ مصدر سے اگر آپ کا ترجمہ بالکل ٹھیک بیٹھ رہا ہے تو آپ جو ہے وہ مصدر کو ہی متعلق مان لیں۔ اگر آپ افعال مشتقہ کو اگر بنانا چاہتے ہیں تو کوئی بھی فعل آپ جو ہے فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہی، جو بھی آپ جو ہے محذوف ماننا چاہتے ہیں، مقدر پوشیدہ ماننا چاہتے ہیں آپ اس کو بنا لیں۔ اسی طرح سے آپ اسماء مشتقہ کو بھی آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ تو بس یہ قاعدہ نمبر 7 اسی کے متعلق ہے کہ متعلق بنانے کے لیے کبھی ان افعال سے مراد اصول، ثبوت، کون، نزول، وجود وغیرہ ہے، کبھی ان کے افعال اور کبھی اسماء مشتق
کا انتخاب کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ میں مثال یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، تھوڑی سی میں اس کی وضاحت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے کہ یہ زید فی الداری ہے. اب ہم نے دیکھا یہ یہاں پر جار مجرور ہے. اب اس جار مجرور یہ جار ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ اس کا مجرور ہے. اب یہ جار مجرور کا متعلق ہم نے تلاش کیا، ہمیں جار مجرور کا متعلق نہیں ملا، تو ہم نے سوچا کہ چلے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس کا متعلق جو ہے وہ نکال لیتے ہیں. تو نکالنے کے لیے ہم لوگ ثبوتن، کونن، نزولن، وجودن وغیرہ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اب ہم نے کیا کیا، اب ہم لوگوں نے مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں یہاں پر آپ کو. آپ مان لیں کہ آپ نے ثبوتن سے آپ نے رابطہ کرنا ہے. ثبوتن جو ہے وہ مصدر ہے، اس کا معنی ہے ثابت ہونا. اب اس کا جو ماضی بنتا ہے وہ بنتا ہے ثابتہ، ٹھیک ہے، اور اس کا جو اسم فاعل بنتا ہے وہ بنتا ہے ثابتن. تو اب ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم ثبتہ، ثابتہ، اس کو کیا ہم مقدر مان سکتے ہیں؟ بالکل. اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو مقدر مان لیں. پھر یوں کریں، زید مبتدا اور فی حرف جر الداری مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتہ فعل محذوف کا ظرف مستقر، پھر یہ ظرف مستقر ثبتہ کا بن جائے گا. کیا ہم لوگ ایسا کر سکتے ہیں کہ ثابتن اس میں فاعل، یا یہ اسماء مشتقات میں سے ہے نا، تو اس میں فاعل کو ہم مان سکتے ہیں؟ ہاں، اگر آپ چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. زیدن مبتدا فی حرف جر الداری مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن اس میں فاعل کا ظرف مستقر، اور پھر ثابتن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوا مبتدا اس کا فاعل، پھر ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر بن جائے گی، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا. تو ثبتہ فعل کو بھی مان سکتے ہیں، ثابتن اس میں فاعل کو بھی مان سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ چاہیں تو اگر آپ وجودن کا معنی ہے موجود ہونا، ٹھیک ہے، اس سے اگر ہم لوگ ماضی بنائیں تو بنے گا وجدہ. ہم لوگ اس کو بھی مان سکتے ہیں محذوف، کہ یہاں پر یوں کرتے ہیں زید مبتدا فی حرف جر الداری مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر وجدہ فعل کا ظرف مستقر، ٹھیک ہے، وجدہ فعل اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل، وجدہ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر. تو المختصر ہم لوگ وجدہ کو بھی مان سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم لوگ مطابقت کریں تو ہم لوگ اس میں موجودن اس میں مفعول کا صیغہ، یہ وجودن سے بنا ہے، تو ہم لوگ اس موجودن بروزن مفعولن کو بھی ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پر محذوف مان سکتے ہیں. عموماً اس فی الداری والی جو ترکیب ہوتی ہے نا، فی والی جو ترکیب ہوتی ہے، تو عموماً ہم لوگ موجودن کو ہی مانتے ہیں. تو اب کیا کریں گے، پھر ہم لوگ زیدن مبتدا فی حرف جر الداری مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر موجودن اس میں مفعول کا ظرف مستقر، یعنی اس کے متعلق کر دیا ہم لوگوں نے، اور موجودن اس میں مفعول اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل، اس کا نائب الفاعل، اس میں مفعول میں نائب الفاعل نکالتے ہیں، اس کا نائب الفاعل موجودن اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف مستقر سے مل کر پیش جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مبتدا کی خبر بن جائے گا، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا. ایک مرتبہ قاعدہ پڑھ دیتا ہوں. متعلق بنانے کے لیے کبھی ان کے افعال، جیسے کہ میں نے کہا ثبتہ، وجدہ، ٹھیک ہے، اور کبھی اسماء مشتقہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، جیسے ثابتن ہے نا، اور جیسے کہ موجودن. زیدن فی الداری میں فی الداری کے متعلق کے طور پر ثبتہ، ثابتن، وجدہ، موجودن وغیرہ کو آپ مقدر مان سکتے ہیں. تو المختصر یہ کہ اس قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف اور صرف افعال مشتقہ کو مقدر مانیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسماء مشتقہ کو آپ جو ہے وہ معذوف مانیں اور اس کو جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے متعلق بنائیں، بلکہ آپ کے پاس بالکل اختیار، آپ چاہے تو ترجمے کے حساب سے چاہیں تو افعال مشتقہ کو بھی محذوف مان سکتے ہیں، افعال مشتقہ کو بھی متعلق بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ اسماء مشتقہ کو بھی آپ جو ہے وہ متعلق بنا سکتے ہیں. لیکن ان افعال عامہ تک کی اگر بات ہے تو ان سے آپ رابطہ کریں. 5 ہیں افعال عامہ: اصول، ثبوت، کون، نزول اور وجود.
تو یہ ہے، تو ان سے آپ رابطہ کر کے ان میں سے کچھ بھی آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ قاعدہ نمبر 7 اپنے اختتام کو پہنچا، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔